لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے درمیان کوئی تفرقہ مت پیدا کرو، دیواریں مت اٹھا لو. یہ دیواریں ہمارے کو جدا کرنے میں تو مدد دیتی ہیں، لیکن ملانے کے لیے بڑا مشکلیں پیدا کر دیتی ہیں. اس واسطے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم متحد رہیں، ایک رہیں، اور جب ہم جماعت کے ساتھ رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو پھر ہمارے کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں، کوئی ہمارے لیے آزمائشیں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، جو قوم اپنے امیر سے ہٹ جاتی ہے، جماعت سے ہٹ جاتی ہے، وہ بکھر جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. چنانچہ کہا گیا کہ ایک ریوڑ جیسے بکریوں کا جا رہا ہے، جب تک پورے ریوڑ میں بکریاں رہے گی، محفوظ رہے گی، لیکن ایک آدھ بکری اگر ریوڑ سے الگ ہو جائے، ریوڑ سے ہٹ جائے، تو لازمی ہے اس بکری کے شکار کے لیے کسی کو مشکل نہیں پیش آئے گی اور کوئی اس کا شکار آسانی سے کر سکتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کا عنوان میں نے اس لیے یہ چنا کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں اللہ کے فضل و کرم سے مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک اہم اجلاس مقرر ہو رہا ہے، منعقد ہو رہا ہے. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں اس پلیٹ فارم میں ہر مکتب فکر کا آدمی موجود ہے. اہل حدیث حضرات بھی موجود ہے، اہل تشیع حضرات بھی موجود ہیں، اور مشائخین کرام بھی موجود ہے، دانشور حضرات بھی موجود ہیں، علماء کرام بھی موجود ہے. یہ ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم ہے کہ جس سے اگر ہم پورے طریقے سے ساتھ دیں گے تو حکومتوں کے تختے ہلا دے گا، ان کے تخت و تاج کو ٹھوکر میں رکھ سکتے ہیں. مگر شرط یہ ہے کہ ہم پہلے دلوں میں اپنے ایک دوسرے کا جو میل ہے اسے دور کریں. اختلافات نظریاتی ہو سکتے ہیں، کوئی ممکن نہیں ہے. ایک گھر میں دو بیٹے ہوتے ہیں، دونوں کی رائے ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، دونوں کی رائے ہونا ایک ضروری نہیں ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری اتنے لاکھوں میں کروڑوں میں لوگ رہنے والوں کی رائے ایک ہو، لیکن ہمارا یہ عمل ہو کہ میجارٹی کے فیصلے کو قبول کریں، ایک ہو کر اس پہ ضد نہ پکڑیں، ایک ہو کر ہم یہ نہ کہیں کہ میں اکیلا ہوں لیکن پورا انقلاب لا سکتا ہوں، نہیں لا سکتے. آپ کو انقلاب لانے کے لیے آپ کو پورا ایک اپنی قوم کو لے کر چلنا پڑتا ہے. اس لیے شاعر نے کہا کہ ہم ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات نہیں. اگر ہم غور کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں آسمان کو دیکھتے ہیں تو کروڑا تارے نظر آتے ہیں، لیکن اگر ان کو دیکھا جائے تو بکھرے ہوئے رہتے ہیں. ہر ایک اپنی جگہ روشن ہے، ہر ایک اپنی جگہ روشنی دے رہا ہے. وہ روشنی بہت زیادہ ہے، لیکن الگ الگ ہونے کی وجہ سے وہ روشنی بکھر گئی. لیکن وہی صبح میں ایک چاند نکلتا ہے یا سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. معلوم ہوا کہ ہمارا اتحاد بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھیے، انگلیاں 5 بالکل علیحدہ ہے، لیکن جب آپ نوالا بناتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں، اور جب ایک ہوتے ہیں تو آپ نوالا بنانے کے یا اٹھانے کے یا کھانے کے قابل بنتے ہیں.
اگر یہ اپنا ساتھ ایک دوسرے کا نہ دے تو کتنا ہی سامنے ہمارے اچھے سے اچھا پکوان ہو، لیکن ہم نہ اپنے انگلیوں کو ایک جا کر سکتے ہیں اور نہ ایک جا کر کے ہم اس کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کر سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ 5 انگلیاں کہیں نہ کہیں تو ایک ہوتے ہیں اور وہ اپنے پیٹ کے لیے ہوتے ہیں، تو ہم کیوں ایک نہیں ہو سکتے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ ہم کیوں نہیں ہو سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پھیلانے کے لیے؟ ہم کیوں نہیں ہو سکتے لوگوں کو راہ ہدایت دلانے کے لیے؟ ہم کیوں نہیں ایک ہو سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پھیلانے کے لیے؟ ہم ایک ہیں، ایک رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب متحد ہو کر ہمارے پرسنل اللہ کے جو معاملے ہیں ہم اس سے حکومت سے نمائندگی کریں گے، موقع ہے تو لڑیں گے، ہو سکا تو عدالتوں کو جانا پڑے تو عدالت کو جائیں گے، مگر ایک بات یاد رکھیے، ہماری شریعت کو بگاڑنے میں ہم لوگ ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کے عدالتوں کو کیسے ہم لے جاتے ہیں، ہمارے زمینوں کے جھگڑوں کے معاملے ہم عدالتوں میں لے جاتے ہیں، ہم اپنے تقسیم کے معاملے عدالتوں میں ہم لے جاتے ہیں، اور عدالت جب فیصلہ کرتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی عدالت نے شریعت میں مداخلت کی۔ ارے بھائی، عدالت کو تو آپ نے ہی جا کر کہا کہ ہماری شریعت میں مداخلت کرے۔ آج آپ اٹھا کے دیکھیے، آج رہنمائے سیاست موسیقی ہر اخبار اعتماد، ہر اخبار میں ہمارے عبدالرحیم قریشی صاحب سیکریٹری جنرل مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو بیان دیے ہیں، بیان میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مسلم تنظیم، نام اصل کیا ہے، نام مسلمان ہے، کام پورے غیروں کے، نام بورڈ اچھا لگا رہے ہیں، عمل ندارت، عمل ہونا ہے، اب نام کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے صحابہ کرام عمل سے پہچانے جاتے تھے، ہم مسلمان صرف نام سے پہچانے جا رہے ہیں۔ کیا نام ہے ہمارا؟ سید فلاں۔ ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھا نام ہے، نماز کتنے پڑھتے ہیں اس کو چھوڑ کے بعد ایک صاحب آئے تھے حضرت میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، آ کر انہوں نے رشوت طلب کی، اچھی داڑھی، سر پہ گٹھا، اس کے بعد کہا کہ حضرت آپ کے اسکول کی آڈٹ کرایا ہوں، آڈٹ تو کلیئر ہے لیکن کلیئرنس دینے کے بعد سے مجھے آپ کلیئر کرنا ضروری ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو دیکھیے، آپ کے چہرے کو دیکھیے، آپ کے گٹھے کو دیکھیے اور آپ کی انداز دیکھیے، تو فوری انہوں نے 2 ہاتھوں کو اپنے ایسا اٹھا لے کر ایک گٹھے پہ رکھ لیا، ایک داڑھی پہ رکھ لیا، کہا اتنا چھوڑ کے بات۔ واہ واہ، ہمارے مسلمان اتنا چھوڑے تو ہوا کا چھوٹ جاتا سمجھے، مگر یاد رکھو رشوت خور جھوٹا نمبر 1 ہوتا ہے، رشوت لینے کے لیے کئی جھوٹے کام کرتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے اس پر لعنت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے دینے والا بھی گناہ گار، لینے والا بھی گناہ گار۔ اور آپ کو یہاں تک وہ اندازہ ہوگا کہ سگی ماں سے یہ سود کے کاروبار، رشوت، یہ جتنے کام کرتے ہیں، یہ برائی کرنے کا جو زنا کا عذاب ہے اتنا عذاب یہ حضرات کو اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس رہی نہیں، ابھی ہمارے مرکز میں ہی سب ٹوٹا پلاٹ ہے، اب اوپر ہی بٹا ہوا ہے معاملہ تو نیچے کون نہیں لیں گا۔ رشوتوں کا معاملہ ایسا چل رہا ہے کہ لوگ بلڈنگوں کے بلڈنگاں دے دے رہے ہیں، بنگلوں کے بنگلے دے دے رہے ہیں، کار بھی لے لو، گھر بھی لے لو، سب لے لو، ہماری فائل پر مکمل کر دو۔ کتنے دنوں کے لیے؟ 60 سال، 70 سال۔ پھر وہ اولاد کی جو آپ رشوت لا کے گھر بناتے ہیں، وہ 4 دن میں اولاد آپ کا گھر بیچ دیتی ہے، وہ پیسے لیتی ہے، عیش کرتی ہے، بیکار جگہ پیسے خرچ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خبر میں اس کو عذاب دیتا ہے اور فرماتا ہے دیکھ تو نے اپنی اولاد کے لیے رکھا تھا، تیری اولاد نے اس کا ناجائز انداز میں پیسہ خرچا ہے، لہذا جو اولاد کو گناہ ہو رہا ہے وہ باپ کی خبر میں بھی برابر ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے کو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دنیا کے فائدے کے لیے عدالتوں کے دروازے مت کھٹکھٹائیے، دنیا کے فائدے کے لیے جا کر اپنے عدالتوں کا، اپنے